بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامک ڈریم سٹوریز کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا راز ہے جو انسان کو مٹی سے سونا بنانے کا ہنر سکھاتا ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدلنے والا ایک انکشاف ہے۔ پیارے دوستو، حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ اور اس کی پیروی چھوڑ کر اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ ہو جاؤ۔ اپنا ہر معاملہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن کر بیٹھ جاؤ تاکہ شیطانی وسوسے اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ خدا جس چیز کو دل میں آنے کا حکم دے اسے آنے دو اور جسے منع کرے اسے روک دو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ کرنا ہی شریعت اسلامیہ کی مکمل اتباع ہے۔ تمناؤں اور خواہشات کی کثرت انسان کے لیے پریشانی اور بربادی کا ایک خطرناک جنگل ہے، اور ان خواہشات کے ہوتے ہوئے اللہ کی قربت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ اللہ کے احکامات پر چلو، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچو اور اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے فیصلے میں شریک نہ کرو، کیونکہ تمہاری مرادیں اور خواہشات سب اسی کی مخلوق ہیں۔ اگر تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فوقیت دو گے تو ایک طرح کا شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ واضح رہے کہ شرک صرف بت پرستی ہی نہیں بلکہ اپنی خواہش نفس کی اندھی پیروی کرنا ہے، اور دنیا کی فانی چیزوں یا کسی ہستی سے دل لگانا بھی شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، اور جب تم اللہ کے سوا کسی اور میں مگن ہوگے تو تم نے گویا اللہ کا شریک بنا لیا۔ بس حق کی تلاش میں کوشش کرو، سستی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے رہو۔ روحانی سفر میں جو مقامات تمہیں حاصل ہوں انہیں اپنی قابلیت نہ سمجھو بلکہ اللہ کا فضل سمجھو۔ اگر تمہیں کوئی خاص حال یا مقام عطا ہو تو اسے چھپا کر رکھو اور نااہلوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو۔ اس طرح تمہاری روحانی ترقی ہوگی۔ اللہ کے کلام کے مطابق ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اگر تمہارا روحانی حال برقرار رہے تو اسے اللہ کی بخشش جانو اور شکر ادا کرو تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اسے بہتر یا اس جیسی دوسری لے آتے ہیں۔ بس اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو اور اس کی تعبیر پر کبھی اعتراض نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ ان پر نازل ہونے والی بعض آیات بعد میں منسوخ کی گئیں اور ان کی جگہ نئی آیات لائی گئیں۔ یہ شریعت کا ظاہری معاملہ ہے، لیکن باطنی طور پر اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ ایسے راز ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کبھی کبھار ایک حجاب یعنی پردہ آ جاتا تھا، جسے دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار یعنی توبہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حالت سے دوسری اعلیٰ حالت کی طرف منتقل ہوتے رہتے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی منزلیں طے فرماتے۔ ہر نئی حالت پہلی حالت سے زیادہ بلند اور روشن ہوتی تھی۔ اگر کبھی کبھار پردہ آ بھی جاتا تو استغفار اس کا حل تھا، کیونکہ استغفار روح کی پاکیزگی اور دل کی جلا کا باعث ہے اور ہر مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ توبہ اور استغفار ہر حال میں بندے کی لازمی صفات ہیں، اور یہ دونوں صفات ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے وراثت میں ملی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے
بھول ہوئی اور انہوں نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ شریک کیا، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش پر عمل کیا، تو ان کا باطنی حال بدل گیا اور وہ اس خاص روحانی مقام سے ہٹا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرب الہی سے وہ تعلق وقتی طور پر متاثر ہوا، ان کی لغزش پر انہیں تنبیہ کی گئی، پھر انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا گیا اور توبہ و استغفار کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں التجا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر توبہ استغفار کی برکت سے ان پر اللہ کے وہ راز کھلے جو پہلے نہ کھلے تھے۔ اس کے بعد ان کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہو گیا اور ان کی روحانی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی۔ انہیں ولایت کبریٰ، قبولیت، حق اور دنیا و آخرت میں سرخروئی نصیب ہوئی۔ ان کی اولاد زمین میں پھیلی اور ان میں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء پیدا ہوئے۔ بس تمہیں چاہیے کہ توبہ، استغفار اور عاجزی کو اپنا شعار بناؤ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہی سچے عاشقوں اور اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے، اور یہی نجات کی ضمانت ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔